دولت کمانا غلط طریقوں سے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن جو زیادہ خطرناک بات ہے وہ اس کے نتائج ہیں، کیونکہ جیسے ہی وہ پہلا لقمہ حرام کا ہم لیتے ہیں ایز اے مسلم، ہمیں یہ بتایا گیا ہے، تو اس کا ہمارے پورے جسم پر اثر ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، میں گھر میں کوئی سامان لایا اور وہ پیسے تھے میں نے کسی سے لیے، کسی کو دھوکہ دیا، چاہے انہوں نے مجھے ولنگلی کوئی چیز دی ہو، لیکن میں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، تو وہ پیسے خراب ہیں۔ تو جب میں ان پیسوں سے اپنے خاندان کے لیے کھانا خریدوں گا، تو جب وہ کھائیں گے اور جب آپ ان کے اوپر اثرات دیکھیں گے، حتیٰ کہ اسوفیگس پہ بھی آپ کو اس کے منفی اثرات ملیں گے۔ انزائم جتنا بھی آپ اندرونی آپ نکال کے دیکھ لیں، ہر چیز پر اس کا اثر ہوگا، آپ کو پتہ نہیں لگے لیکن آپ دیکھیں گے وقت ساتھ ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹینشن آپ دیکھیں گے گھر میں، اور ان کا اثر آپ اپنے بچوں میں دیکھیں گے، اس سب کا اثر پڑتا ہے، یہ آپ دیکھتے ہیں، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو۔ سو ہوتا کیا ہے کہ کوئی چیز جب ہم پہ حلال ہوتی ہے تو ہم اس کو ہاتھ لگانے پہ ہم خوش نہیں ہوتے، اور ہم خوش ہوتے ہیں اس وہ ہاتھ لگانے میں جو حرام ہے۔ ہمارے لیے جو حلال ہے ہم اس کی طرف دیکھ کے خوش نہیں ہوتے، ہم اس کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتے ہیں جس کو دیکھنا حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اثر ہم پر آتا ہے، جو ہے حرام، جو چیز منع تھی، گندی تھی۔ سو ہماری آنکھیں سیٹسفائی نہیں ہوتی سوائے کوئی فلتی چیز نہ دیکھیں، تو ہمارے دماغوں پر اس کا اثر ہو جاتا ہے اور ہم سیدھا سوچ نہیں پاتے۔ اسی وجہ سے قرآن میں آتا ہے کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ انسان جو سود کھاتا ہے، انٹرسٹ لیتا ہے، اور وہ پتہ ہے کہ ایز اے مسلم ہمارا ایمان ہے کہ یہ حرام ہے، کیونکہ سود سے امیر اور امیر ہوتا ہے اور غریب اور غریب۔ اگر آپ کسی کو پیسے دیں گے تو جو غریب ہیں وہ آپ کے لیے ہمیشہ کام کرتے رہیں گے، بس تاکہ وہ سود بھرتے رہیں آپ کو، اور ان کے پاس پیسے آئیں گے نہیں۔ ان اے نٹ شیل، جو انسان حرام کماتا اور کھاتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر ایسا بیہیو کرتا ہے ایسے انسان کی طرح جو کہ پوزیسڈ ہو، کہ شیطان نے اس کو مس کر دیا۔ مثال کے طور پہ اپنی بیویوں کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے، لیکن جیسے کسی اور عورت کو دیکھتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جو چیز حلال ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، لیکن جو چیز حرام ہے وہ ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، ایکسائٹیڈ ہے۔ وہ جب بھی سوچتے ہیں ان کے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں، وہ صرف گندے خیالاتوں میں خوش رہتے ہیں، ان کو صحیح خیالات آتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر ان کو دو لوگوں کے درمیان چوز کرنا ہو تو ان کا ذہن سوچ نہیں پاتا کہ میں کس کو چوز کروں اور کس کو نہیں۔ حتیٰ کہ سمپل میتھمیٹیکل ایشوز بھی ان کو یہ بھی نہیں پتہ لگتا ایک اور ایک دو ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ ان کو نظر نہیں آتا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ذہنوں کو اس چیز سے بھر دیا ہے جو کہ غلط تھا، جو کہ منع تھا۔ اس بات کو ہمیں بہت سیریسلی لینا ہے کہ ہمیں صرف اسی چیز کی طرف جانا ہے، اسی چیز کو پکڑنا ہے جو کہ جائز ہے اور جس میں اللہ کی برکت ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بزنس ایتھکس پر بہت ساری چیزیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے، ہمیں سب سے بہتر ہونا چاہیے، بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کوئی اپنی گاڑی بیچ رہے ہیں، ایک سچا مسلمان یہی کہے گا کہ یار پتہ ہے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو یہاں پہ بم آیا تھا، گاڑی بالکل نہیں ہے، یہ خوبصورت ہے، لیکن مجھے بتانا چاہیے کہ اس کے اندر یہ بھی ایشو ہیں تھوڑے بہت، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دی، اگر آپ چاہتے ہیں تو لے لیں، اگر نہیں تو آپ نہ لیں۔ لیکن وہ انسان جو صرف اوپر سے بولتا ہے، وہ یہ کہے گا نہیں، بالکل ٹاپ نوچ، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ اس کے لیے بہتر یہ تھا، وہ کہتا ہے کہ یہ گاڑی ہے، اس کو اچھی طرح آپ دیکھ لیں، اگر پسند آتی ہے تو لے لیں، نہیں تو نہ لیں۔ یہ بہتر بات تھی کہنے کی۔ سو آپ کو چوز کرنا ہے، اور اس کا رزلٹ یا تو آپ بلیسڈ ہوں گے یا اپنی بلیسنگز کھو دیں گے۔ یہ اختیار آپ پر ہے کہ آپ کیا کریں۔